شوہروں کو سوچنے، عقل مند اور خوش مزاج ہونا چاہیے۔ جولائی 13۔ اے شوہرو، تم بھی بیویوں کے ساتھ عقل مندی سے بسر کرو اور عورت کو نازک ظرف جان کر اس کی عزت کرو، اور یوں سمجھو کہ ہم دونوں زندگی کی نعمت کے وارث ہیں، تاکہ تمہاری دعائیں رک نہ جائیں۔ پہلا پطرس 3:7۔ شوہر کو اپنے خاندان میں بڑی دلچسپی لینا چاہیے، خاص طور پر وہ ایک نازک بیوی کے جذبات کے ساتھ بہت نرمی والا ہونا چاہیے۔ وہ بہت سی بیماریوں کے خلاف دروازہ بند کر سکتا ہے۔ مہربان، خوشگوار اور حوصلہ افزا الفاظ انتہائی شفا بخش ادویات کے مقابلے میں زیادہ کارگر ثابت ہوں گے۔ یہ الفاظ مایوس اور حوصلہ ہارے ہوئے دل میں ہمت پیدا کریں گے اور خوشی اور روشن خیالی سے خاندان میں حسن سلوک اور حوصلہ افزا باتوں کے ذریعے لائی گئی اس کوشش کو 10 گنا بدلہ ملے گا۔ شوہر کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس کے بچوں کی تربیت کا زیادہ تر بوجھ ماں پر ہوتا ہے، کیونکہ بچوں کے ذہنوں کو ڈھالنے میں بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ اس کو اس کے نرم جذبات کو عملی جامہ پہنانا چاہیے، اور احتیاط کے ساتھ شوہر کو اپنی بیوی کے بوجھ ہلکے کرنا چاہیے۔ اسے اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے کہ وہ شوہر کے پیار پر انحصار کرے اور اپنے دماغ کو جنت کی طرف راغب کرے، جہاں طاقت اور امن ہے اور تھکے ہوئے لوگوں کے لیے آخری آرام ہے۔ اسے غصے اور پریشانیاں لے کر اپنے گھر نہیں آنا چاہیے، بلکہ اس کے آنے سے خاندان میں سورج کی روشنی آ جائے، اور اپنی بیوی کو خدا کی طرف دیکھنے اور اسے ماننے کی ترغیب دے۔ اس طرح وہ دونوں مل کر خدا کے وعدوں کا دعویٰ کر سکتے ہیں اور خاندان میں اس کی بہت بڑی نعمت لا سکتے ہیں۔ بہت سے شوہر اور والد اس وفادار چرواہے کی محتاطی سے ایک مفید سبق سیکھ سکتے ہیں۔ جب یعقوب کو تیز اور مشکل سفر کرنے کی تاکید کی گئی تو اس نے جواب دیا، میرے ساتھ نازک بچے اور دودھ پلانے والی بھیڑ بکریاں اور گائیں ہیں۔ اگر ان کو ایک دن بھی حد سے زیادہ ہانکیں تو سب بھیڑ بکریاں مر جائیں گی۔ میں چوپائیوں اور بچوں کی رفتار کے مطابق آہستہ آہستہ چلتا ہوں۔ شوہر اور باپ زندگی کے مشکل راستے میں نرمی سے چلیں، جیسا کہ ان کے سفر کا ساتھی برداشت کرنے کے قابل ہے۔ دولت اور طاقت کے لیے دنیا کے بے چین رش کے بیچ اپنے قدموں پر قائم رہنا سیکھیں، ان کی تسکین اور مدد کے لیے جن کو آپ کے ساتھ چلنے کے لیے کہا گیا ہے۔ آمین۔